أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اور کہا اس شخص اشترا ہو جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا مصر میں، لمرأتی ہی اپنی بیوی سے، اکریمی مثوا ہو، لفظی ترجمہ تو ہے کہ اس کے ٹھکانے کو اچھا کرو، اس کی رہائش کو مکرم بناؤ، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کو عزت دو، اس کا خیال کرو، اس کے کھانے پینے کا، اس کی رہائش کا، کھیلنے کودنے کا، ہر طرح کے معاملات کا۔ عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ ہمیں وہ نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ ساتھ ہی اپنا مائک بند کر لیا کریں تاکہ سبق ڈسٹرب نہ ہو۔ آخر میں 2-4 منٹ دے دیتا ہوں، اس میں سوال کر لیا کریں۔ صحیح، دوبارہ تھوڑا ترجمہ شروع کر دیں۔ وقال الذی اشتراه۔ جی جی آواز نہیں آ رہی آپ؟ میری آواز نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ جی ابھی آنا شروع ہو آ رہی ہے جی، آ رہی۔ میں یہ عرض کر درمیان رہا تھا کہ ساتھ ہی اپنا مائک بند کر دیں تاکہ سبق ڈسٹرب نہ ہو۔ آخر میں سوال کر لیا کریں 2-4 منٹ میں۔ جی استاد جی۔ وقال الذی اشتراه من مصر لامرأتی، کہا اس شخص نے جس نے مصر سے خریدا یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے، اکریمی مثوا ہو، اس کے ٹھکانے کو اچھا کرو، قریب ہے کہ ہمیں فائدہ دے یہ لڑکا یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے رہائش دی یوسف علیہ السلام کو زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے بھی کہ تاکہ ہم اس کو سکھائیں خوابوں کی تعبیر، احادیث، باتوں کے مطالب۔ واللہ غالب علی امری، اور اللہ غالب ہے اپنے حکم پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ کنویں سے ایک قافلے نے نکالا تھا، بھائیوں نے دیکھ بھی لیا لیکن ان کو رحم آنے کے بجائے انہوں نے آگے بیچ دیا۔ انہوں نے یہاں آ کر مصر میں بیچا جیسے ان کا ارادہ تھا، تو مصر میں ان کو خریدنے والا جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا وزیر خزانہ تھا۔ جو اس بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا، عزیز مصر، جس کا آپ سنتے رہتے ہیں، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور پسند کیا، اور گھر آ کر اپنی اہلیہ سے اس بات کی تلقین بھی کی کہ یہ بچہ ہے، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے، اور اس کی رہائش کا، کھانے پینے کا خیال کرنا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ شاید یہ لا ولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس لیے بھی اس نے یہ ارادہ کیا کہ ان ینفعنا، یہ غلام یا تو عن قریب ہمیں بہت نفع دے گا، یا اگر نفع نہ بھی دے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے بس، کیونکہ پیسے کی تو ویسے کمی نہیں ہے اور اولاد ہے نہیں، کوئی وارث ہے نہیں ہمارا۔ اور اس عزیز مصر کے حوالے سے بعض مفسرین نے ان کا نام قطفیر ذکر کیا ہے، قاف طا فا یا را، قطفیر، کیا نام ہے استاد جی؟ قاف طا
فا جی یا را، قطفیر. اور بعض نے ان کی جو اہلیہ ہے اس کا نام زلیخا ذکر کیا ہے. زلیخا ہی مشہور ہے. اور بعض مفسرین نے راعیل، را الف عین یا را لام، راعیل. استاد جی، یہ بادشاہ کا جو نہیں، وزیر تھا اس کا نام اس تھا. کی بیوی کا نام یہ وزیر کا نام زلیخا. کتبی جی جی. اور زلیخا ان کے جو ہے بادشاہ کی بیوی کا نام تھا. ہاں، زلیخا تھا یا راعیل تھا. جی استاد جی. آگے قرآن کے الفاظ دیکھیے جو انسان کا دل کچھ لمحات کے لیے ہلا دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اگلا جملہ ہے اگلے سے اگلا، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا جان چھڑانے کے لیے، اللہ جل جلالہ نے کیسے اس کو عزت دی اور مصر کے بادشاہ کے قریب رہائش دی. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکمت دی اور علم عطا فرمایا. اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. دیکھیے اب، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ دراصل مجھے اور آپ کو خطاب ہے. اور یہ بات سمجھانا بھی مقصود ہے کہ یہ قصہ برائے قصہ نہیں ہے. یہ قصہ پڑھنے سے مقصود ٹائم پاس کرنا نہیں ہے، یا صرف اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا مقصد ہماری معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر آج بھی کوئی ایسے حالات سے گزرے اور اسے موقع میسر ہو گناہ کرنے کا اور وہ اس سے بچے، خواہ وہ کسی بھی قسم کا گناہ ہو، تو نیک لوگوں کو ہم آج بھی ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ مزید اس واقعے کو کھول رہے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. قرآن آپ جانتے ہیں اصولوں کو بیان کرتا ہے، جزیات کو، فروعات کو، بہت زیادہ واقعات کے غیر ضروری حصوں کو بیان نہیں کرتا. اب جب جوانی کو پہنچ گئے اور انتہائی خوبصورت اور کڑیل جوان، اور پھر وزیر خزانہ کے گھر میں رہائش تھی، تو ظاہر ہے قربت بھی تھی. ایسے ماحول میں اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا. وراودت، پھسلایا اس عورت نے، التی ہوا فی بیتہا عن نفسی، جس کے گھر میں آپ رہائش پذیر تھے. قرآن کا اسلوب دیکھیے بیان کرنے کا. پھسلایا اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے. وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے، اور کہنے لگی ہائی تلک،
आ जाओ मेरे पास। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा बगैर सोचे, माआज अल्लाह, अल्लाह की पनाह, यकीनन वो मेरा रब है। अहसन मथवाई, उसने मेरा ठिकाना अच्छा बनाया है, उसने मुझे अच्छा ठिकाना अता किया है। ठिकाने में रहन सहन खाना पीना सब चीजें दाखिल है। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, यकीनन जालिम लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। यहाँ याद रखिए इन्नहु रब्बी में दो मतलब जिक्र किए गए हैं। अगर हु ज़मीर का मर्जे हो वो अजीज मिस्र, तो फिर मतलब ये होगा कि भाई मैं तो गुलाम हूं, उसने मुझे खरीदा है। इन्नहु रब्बी, यकीनन वो मेरा आका है और उसने मुझे यहाँ मिस्र में अपने घर में रिहाइश दी है, लिहाजा इफ़्फ़त और पाकदामनी इख्तियार करना मुझ पर लाज़िम है। ये जुल्म होगा कि मैं उसके घर की इज्जत पर हाथ डालूं या ऐसी कोई हरकत करूं। इस सूरत में एक एतराज़ होगा आपके ज़हन में भी कि रब तो अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ उस आका को कैसे रब कह दिया। तो याद रखिए ये ग्रामर की बातें हैं। अगर रब इजाफत के साथ इस्तेमाल हो तो ये गैरुल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर रब, जैसे आपने शायद सुना हो या बैंक के कागजात देखे हों या इस तरह की बड़ी चीज़ें जो होती हैं अदालती, तो रब्बुल अर्ज़ ज़मीन का मालिक और रब्बुल माल माल का मालिक या माल वाला, जी जैसे रब्बुल बैत। तो इस तरह जी रब्बुल बैत ये इस्तेमाल होता रहता है। जब इजाफत के साथ हो तो गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, बगैर इजाफत के अल्लाह के अलावा किसी और को रब नहीं कह सकते, इसलिए रब नाम रखना भी सही नहीं है। और दूसरा, अगर इन्नहु का मर्जे लफ्ज़ अल्लाह हो क़ाला मआज़ अल्लाह में, तो फिर कोई एतराज़ नहीं है कि यकीनन वो अल्लाह है जो रब्बी, मेरा रब भी है। अहसन मथवाय, जब मेरे भाइयों ने मुझे कुएं में डाला और कत्ल करने की कोशिश की तो उसने मुझे बचाया भी और मुझे यहाँ लाकर ठिकाना भी दिया मिस्र में। वलक़द हम्मत तो बिही व सर जी हम्म ये जो बिहा, जी अभी एक बात आपने की है, रब हु की ज़मीर की तरफ हो, तो इसको हम रब को बदल भी बना सकते हैं हु ज़मीर के लिए, कि ये बदल नहीं बन सकता यहाँ पे। जी, लेकिन यहाँ तो ये खबर बनेगी ना इसकी। कि सर ये तो खबर बन रही है, जी जी, क्या ऐसा मुमकिन है क्या? ये कि इसको हम बदल बना लें, तो हम इसको रब कह लें, अल्लाह की तरफ निस्बत कर दें इसकी। वो तो मैंने आपको दो मतलब अर्ज कर दिए हैं ना, कि या तो यहाँ से मुराद वो अजीज मिस्र है या फिर अल्लाह है। जी लेकिन अल्लाह जी कब सर, होगा? जब ये अगर वज़्ह इन्नहु कर में देते। हु ज़मीर का मर्जे आप लफ्ज़ अल्लाह को बनाएंगे, जी और अगर हु ज़मीर का मर्जे आप उसको अजीज मिस्र को बनाएंगे तो फिर जी रब सर। से मुराद ये होगा।
آگے یہ جو الفاظ ہیں جی استاد جی، سمجھنے والے بھی ہیں اور غور و فکر کرنے والے بھی ہائی ہیں. تھا استاد جی کیا ہے؟ اس کی میں کر دیتا ہوں آخر میں وضاحت. جی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جی استاد جی، اور انہوں نے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ کیا. لولا ان رأى برہان ربی، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اس نے اپنے رب کی دلیل کو دیکھ لیا. اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہیں ذہن کسی پیغمبر کی شان میں کمی کی طرف نہ چلا جائے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زلیخا نے ان کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے ان کا ارادہ کیا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. ہم ارادے کو کہتے ہیں. اس کا ارادہ تو عزم مصمم تک پہنچا ہوا تھا زلیخا کا، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو پیچھے باتوں سے ظاہر ہوتا ہے. وراودت سے بھی، وغلقت الابواب سے بھی، اور پھر آگے اس نے کھلم کھلا بھی کہہ دیا وقالت حیت لک، کہ میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں، میں آپ کے لیے ہوں، آپ آ جائیں، جلدی سے آ جائیں. تو اس کا تو ارادہ ظاہر ہو گیا. اب یوسف علیہ السلام پر ایک بات ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام تو پیغمبر ہیں اور انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. تو انبیاء جب معصوم ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا، یہ بس بات سمجھانی ہے. تو بات یہ ہے، پہلا اس کا جواب یہ ہے، اس اعتراض کا، اشکال کا، یا آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والی غلط فہمی کا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی یہ مائک آپ بند کر لیں اپنا، اس نے جو ہے نا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے. جی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا، کیونکہ ہم بہا کا تعلق لولا ان رہا برہان ربی سے ہے، کہ اگر اس نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی تو وہ اس کا ارادہ کر لیتا، لیکن کیا نہیں. میرے خیال سے جواب آپ کے دل کو لگا ہوگا اور امید ہے سمجھ میں بھی آیا ہوگا کہ اگر اس نے اپنے رب کی دلیل برہان نہ دیکھی ہوتی تو ارادہ کر لیتا، جب دیکھ لی تو نہیں کیا، بات ہی ختم ہو گئی. دوسرا جواب یہ ہے کہ محض خیالات کا آ جانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور اس پر پکڑ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو انسان کے مرد ہونے کی علامت ہے. جو کہے کہ میں خواتین کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں، گپ شپ لگاتا ہوں، جیسے ہمارے آج کل کو ایجوکیشن کے سسٹم میں ہے، سکولوں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مولویوں کے ذہن گندے ہیں اس لیے یہ اس چیز سے منع کرتے، تو بھائی پھر آپ کیا ہیں، آپ اپنا علاج کروا لیجئے. انسان جب بھی صنف نازک کی طرف دیکھے گا، اور پھر یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے بھائی ہم تو ان کو بہنوں کی، بیٹیوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، پھر تھوڑے عرصے بعد پتہ چلتا ہے انہی بیٹیوں کو، انہی بہنوں کو بھگا کر لے جا رہے ہوتے ہیں، پھر شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کورٹ میرج، لو میرج ہو رہے ہوتے ہیں. بلکہ آج کی غالباً خبر ہے سندھ کی کہ کسی پرنسپل نے کسی 11-12 سال کی طالبہ سے زیادتی کی ہے، آج کی خبر ہے. کہنا یہ مقصود ہے کہ اسلام جب حکم دیتا ہے اس بات کا کہ مردوں کی تعلیم گاہیں الگ، عورتوں کی الگ، ان کی آپس میں گیدرنگ یہ مناسب نہیں ہے، شریعت میں ممنوع ہے، اور نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے. ہمارے دل کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہے.
لیکن پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے اچھا سوری، میں نے سورۃ الاحزاب نہیں پڑھائی آپ کو، آپ پڑھ رہے ہوں گے اس میں سورۃ الاحزاب میں کہ قرآن نے کہا کہ جب آپ نے سوال کرنا ہے ازواج مطہرات سے تو آپ نے ان سے سوال کرنا ہے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، اور فرمایا کہ یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ تو ظاہر ہے ہمارے دل ان سے زیادہ کوئی پاکیزہ تو نہیں ہے۔ بہرحال بات دوسرے رخ پر چلی گئی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ خیال کا آ جانا صنف نازک کیا، اور پھر اس طرح تنہائی میں بند کمرے میں، اور پھر سامنے والی گناہ کی دعوت بھی دے رہی ہو، تو محض خیال کا آ جانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، باقی کوئی ایسا معاملہ ہوا نہیں۔ قرآن اس کی نفی بھی کر رہا ہے، اور نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں کہ گناہ کرتے نہیں ہیں، گناہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے فوراً کہا لولا ارى برہان ربی، اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی۔ وہ دلیل کیا تھی؟ تو بعض علماء نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ ان کو نظر آئی تھی، اس شبیہ کو دیکھ کر ان کا یعنی انہوں نے آپ کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا، جس سے ان کا دھیان بٹ گیا اور اللہ نے بچا لیا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اس محل میں، اس کمرے میں جو کمرہ تھا، ظاہر ہے وہ ہمارے کمروں کی طرح چھوٹے چھوٹے تو نہیں تھے، بڑے بڑے کمرے ہوں گے، ہال ہوں گے، تو اس میں ایک کونے میں ان کا بت بھی تھا۔ تو زلیخا نے جا کر اس کے اوپر چادر ڈالی، پھر یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے گناہ کا ارادہ کیا ہے تو اپنے بت کے سامنے، اپنے رب کے سامنے تو نہیں کروں گی۔ تو یوسف علیہ السلام کو کے دل میں خیال آیا کہ جو رب بولتا نہیں ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، اس کی مدد نہیں کر سکتا، کچھ بھی اس کو نہیں دیتا، اس کو اتنی اس سے شرم آ رہی ہے، حیا آ رہا ہے، اور وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہا۔ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ بات، اس بات کو انہیں خیال آیا، جسے قرآن نے بیان کیا لولا ارى برہان ربی۔ یہ دو تفسیریں ہیں جو کی گئی ہیں، اور میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں، لیکن راجح تفسیر تیسری ہے جو اب بتانے لگا ہوں۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اوپر آپ نے دیکھ لیا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی، حکمت اور علم عطا فرمایا تھا، اور آپ کے نبوت کے منصب پر آپ کو فائز فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس گناہ سے بچانا تھا، کیونکہ اللہ جب کسی کو بناتا ہے، ایک میرے ذہن میں بڑی پیاری مثال آ رہی ہے، اصل میں وہ دینا چاہ رہا ہوں۔ جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خود پیدا نہیں ہوتا، اس کی ماں اسے جنم دیتی ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وہنن علی وہن، اور دردوں پر درد برداشت کرتے ہوئے پھر اسے جنم دیتی ہے۔ تو بچہ چونکہ خود پیدا نہیں ہوتا تو وہ کسی چیز سے بچتا بھی نہیں، اسے اس کی ماں بچاتی ہے، ہر غلط چیز سے، ہر نقصان دہ چیز سے، اس کے کھانے پینے کا بھی، سردی گرمی کا بھی، ہر چیز کا خیال کرتی ہے۔ تو ایک عالم نے لکھا کہ بھئی نبی بھی خود نہیں بنتے، اللہ بناتا ہے، اللہ جب بناتا ہے تو پھر بچاتا بھی ہے، تو اس لیے انبیاء گناہوں سے معصوم۔ تو تیسری تفسیر یہ ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم عطا فرمایا تھا، اس کی بیس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نہیں بھائی، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں گناہوں سے بچنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہرحال بچا لیا اس نبوت کے منصب کی وجہ سے۔
कज़ालिक इस अच्छा इस पर दलालत ये अगला जुमला भी कर रहा है, कज़ालिक लिनस्रिफ अन्हु सुअ वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन। इसी तरह हमने फेर दिया उससे बुराई को और फहाशी को, यकीनन वो हमारे मुखलिस और नेक बंदों में से था, यानी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल पैदा हुआ कि इसने मेरी जान नहीं छोड़नी, मुझे इससे बचना है, वस्तबक़ल बाबा वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन वअल्फ़ या सय्यिदहा लदल बाब। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाज़ ने कहा कि दरवाजे तो बंद थे लेकिन एक खिड़की कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को नजर आई, तो उनको ख्याल हुआ कि क्यों ना मैं इस खिड़की की तरफ दौड़ूं और उससे बाहर निकल जाऊं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी तरफ दौड़े, और बाज़ ने कहा कि नहीं, बंद दरवाज़ों की तरफ दौड़े। क्यों? क्योंकि जो इंसान के बस में है उसे उतना करना चाहिए, आगे फिर अल्लाह बचाता है। तो वो बंद दरवाजे की तरफ दौड़े ताकि मैं किसी तरह बच जाऊं। वो दौड़े तो पीछे जुलेखा भी दौड़ी, और उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीछे से कमीज़ पकड़ी, यानी उनको रोकने के लिए, तो वो फट गई और वो आगे निकल गए। जब दरवाजे पर पहुंचे तो आगे सरदार खड़े थे। यहाँ एक हदीस मेरे जहन में आ रही है जो आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। ये तो टाइम मुकम्मल हो गया है, चले मैं अब 7 नहीं बताता, एक ही बता देता हूँ। 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। फरमाया कि वो शख्स जिसको तन्हाई में कोई खातून हसब नसब वाली गुनाह की दावत दे, उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करे गुनाह के लिए, और वो जवाब में कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है, तो फरमाया ऐसा शख्स कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले होगा जिस दिन और कोई साया नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन।